میرے دوستو، میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ارشاد فرمایا کرتے تھے رسول اللہ کے سارے صحابہ مرید ہیں، عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد بھی ہے۔ عمر فاروق مراد پیغمبر کیسے ہیں اور عمر فاروق کو مراد نبوی ہونا نصیب کیسے ہوا؟ اب ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں حضرت عمر 13 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر اپنے 32 سال پورے اور 33واں سال عمر کا شروع تھا جب عمر فاروق ایمان لائے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا جب رسالت مآب کے اعلان نبوت کو 6واں سال پورا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر ایمان لائے ہیں اور عمر فاروق کے ایمان لانے پہ مسلمانوں کی تعداد 40 سے متجاوز ہو گئی تھی۔ حضرت عمر ایمان کیسے لائے؟ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ ایک دعا جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، وہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضرت عقبہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہما، یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت امام ترمذی جامع ترمذی جلد 2 ابواب المناقب میں لائے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ، میں آپ کا نبی 2 بندے پیش کرتا ہوں، ان 2 بندوں میں جو تجھے پیارا ہے وہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے دے دے۔ اس میں لفظ غور کرنے کا 2 بندے نہیں ہیں، اس میں لفظ غور کرنے کا یہ ہے اللہ بندے تو 2 ہیں، ان 2 میں جو تجھے پیارا ہے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، وہ 2 بندے جو ان میں سے تجھے پیارا ہے وہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 بندے پیش کیے ہیں اور ان 2 بندوں کا کوئی آپس میں جوڑ بھی نہیں ہے۔ ایک قوم کا سردار ہے اور ایک قوم کا کارکن ہے۔ قوم کا سردار ابو جہل ہے، ابو جہل کی قومیت کے نام پر بڑا ڈنکا بجتا تھا۔ عمر فاروق اپنی قوم بنی عدی کے سردار بھی نہیں ہے، گویا ابو جہل سردار تو عمر کارکن ہے۔ ایک سردار اور ایک کارکن کو پیش کیا، اللہ ان جو میں 2 تجھے پسند ہے وہ دے دے۔ رب کریم نے ابو جہل نہیں حضرت عمر دیا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ بھائی حضرت عمر مل گیا، میں پوچھتا ہوں حضور پاک نے دعا میں لفظ فرمائے بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، مولا جو تمہیں پسند ہے۔ ابو جہل پسند کیوں نہیں تھا تو وہ بھی غیر مسلم۔ عمر فاروق پسند کیوں ہوا؟ دعا کے وقت تھے تو یہ بھی غیر مسلم۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ جو چیز حضرت عمر میں ہے وہ ابو جہل میں نہیں ہے، اور جو ابو جہل میں ہے وہ حضرت عمر میں نہیں ہے، وہ آخر کون سی چیز ہے؟ دیکھنے تو چاہیے نا، تلاش کریں، سرچنگ کریں، ڈھونڈیں۔ اس پر ہمارے علماء نے تحقیقات کی ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سے اجزاء ہے، گویا میں دوسرے لفظوں میں کہوں وہ کون سی محبوب صفتیں ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ وہ صفات عمر میں تو ہیں، ابو جہل میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جو حضرت عمر کے انتخاب میں ملی ہے، وہ بنیادی بات ایک ہی ہے کہ حضرت عمر ضدی نہیں ہے، ابو جہل ضدی ہے۔ عمر میں تعصب نہیں ہے، ابو جہل میں تعصب ہے۔ عمر میں عناد نہیں ہے، ابو جہل میں عناد ہے۔ عمر میں تکبر نہیں ہے، ابو جہل میں تکبر ہے۔ عمر میں تعلی نہیں ہے، ابو جہل میں تعلی ہے۔ حضرت عمر میں ہٹ دھرمی نہیں ہے، ابو جہل میں ہٹ دھرمی ہے۔ ہٹ دھرمی کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ تعلی کیا ہے؟ ضد اور تعصب کیا ہے؟ یاد رکھنا، بعض ضد وہ ہیں جو اسلام کے لیے کیے جاتے ہیں، بعض ضد وہ ہیں جو شیطان کے لیے ہوتے ہیں۔ بھائی شیطانی ضد کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ آپ کو قائل کر دیا جائے، دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہوں اور آپ پھر بھی ضد پر اڑ جائیں، یہ ضد شیطانی ضد ہے، یہ ضد اللہ والا حکم کا معاملہ نہیں ہے۔ ابو جہل ضدی تھا، اس میں دلائل سننے، دلائل دیکھنے، دلائل سمجھنے کے باوجود بھی ایمان لانا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے عمر کا انتخاب ہوا ہے، ابو جہل کا نہیں۔
اچھا وہ ضد کیسے تھی؟ ابو جہل میں ہٹ درمی کیسے تھی؟ میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا، شیطان کو پتا ہے حضرت آدم اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب حضرت آدم پیدا ہوئے، رب نے سجدے کا حکم دیا، شیطان کہنے لگا میں نہیں کرتا، حکم ربانی کے مقابلے میں ضد پہ اڑا، میں نہیں کرتا سجدہ۔ اوے تو کیوں نہیں کرتا؟ انا خیر منہ، تکبر کا اشارہ دیا، میں بہتر ہوں آگ سے بنا، وہ بہتر نہیں ہے مٹی سے بنا۔ اوے مٹی اور آگ میں آگ بہتر کیوں ہے؟ شیطان کہتا ہے آگ لگاؤ اونچی آتی ہے، مٹی رکھو تو نیچے جاتی ہے، وہ مفضول میں افضل، میں سجدہ نہیں کرتا۔ حکم خداوندی کے مقابلے میں ضد کرنے کی بنیاد شیطان نے رکھی ہے۔ یہی ضد ابو جہل میں ہے، یہی اڑ جانا ابو جہل میں ہے۔ وہ کیسے؟ شیطان نے دیکھا حضرت آدم بنے، شیطان نے دیکھا رب نے امر کون سے روح ڈالی، شیطان نے دیکھا رب نے خلیفہ بنایا، پھر بھی نہیں مانا۔ ابو جہل نے دیکھا رسول اللہ پاک کا بچپن کیسا ہے، لڑکپن کیسا ہے، سچائی کیسی ہے، صداقت کیسی ہے، امانت کیسی ہے۔ ابو جہل و ابو جہل کا خاندان بلکہ مکہ کے لوگ حضور کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، صداقت پر بھی اعتماد ہے، امانت پر بھی اعتبار ہے۔ ابو جہل کے سامنے ہے، ان کے قریب جھوٹ نہیں جاتا، ان کے قریب خیانت نہیں جاتی، یہ غلطی نہیں کرتا، جھوٹ اس میں نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، دیانت داری ہے، سچائی ہے۔ اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں، اعلان نبوت میں دلائل بتا دیتے ہیں، اوے بتوں کو خدا مانتے ہو، لا یملک شیئا، یہ تو اپنے سر سے مکھی نہیں اٹھا سکتا، اوے بتوں کو خدا مانتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ تمہارا محتاج ہے، تم اس بت پہ کپڑا نہ پھیرو، اس پہ گرد جم جاتی ہے، اسے صاف نہ کرو، اس پہ مٹی جم جاتی ہے، اور اس بت کو سجدہ کرتے ہو، یہ حرکت نہیں کرتا، تیرا رزق کیسے دے گا، تجھے زندگی کیسے دے گا، تجھے موت کیسے دے گا، تجھے تیری بگڑی کیسے بنائے گا، تیری مشکل کشائی کیسے کرے گا، تیری حاجت روائی کیسے کرے گا۔ اور بت میں طاقت و قوت نہیں ہے، ہمت و سکت نہیں ہے، تو اس کے سامنے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل دیتے ہیں، ابو جہل کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہے۔ اب حق تھا ابو جہل مانتا کہ ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، ہم عمر میں بڑے ہیں، تو ہم نے دیکھا اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، خیانت بھی نہیں ہے، چوری بھی نہیں ہے، الزام بھی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، صداقت اس میں، امانت اس میں، دیانت اس میں، سچائی اس میں، تو ہم مان لیں۔ ابو جہل نہیں مانا، ضد پہ اڑ گیا، تعصب آیا، ہم بڑے، ہمیں نبوت نہیں، یہ چھوٹا، اسے نبوت ملی ہے، بھائی ہم پہلے پیدا، ہمیں رتبہ نہیں، یہ بعد میں آئے، اسے رتبہ۔ اس طرح کی ابو جہلانہ ذہنیت ابو جہل میں گھسی ہوئی تھی، وہ ضد کی وجہ سے اڑ گیا۔ حضرت عمر میں ضد نہیں تھی، حضرت عمر میں انابت تھی، اگرچہ دشمنی چلی تھی، خاندانی بنیاد پہ دشمنی چلی تھی، فیملی بیسس پہ دشمنی چلی تھی، علاقائی نفرت پہ کہ پورا علاقہ حضور پاک کے دین کے دشمن، تو عمر بھی دین کا دشمن بنا۔ کوئی ضد نہیں تھا، عناد نہیں تھا، تعصب نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، تعلی نہیں تھی، ہٹ دھرمی نہیں تھی، وہ معاشرے میں کی راہ میں بہ چکے تھے۔ ابو جہل کے سامنے دلیل نہیں، دلائل آئے، وہ نہ مانا۔ عمر فاروق کے سامنے عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے ایک دلیل پیش کی، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کا پہلا رکوع دیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ عمر فاروق نے آیت پڑھی جس میں حضور پاک کو فرمایا گیا، اے میرے پاک پیغمبر، آپ کا شفیق، آپ کا کریم اور آپ کا خوبصورت جسم اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے خود کو مشقت میں ڈالیں۔ عمر سمجھا یہ صداقت رکھنے والا، امانت رکھنے والا، دیانت داری کرنے والا، اور ہم میں جس پر آج تک جھوٹ کا الزام نہیں ہے، رب نے اسے کہا تو مشقت میں کیوں پڑے؟ وجہ صرف آخرت، وجہ صرف خدا، وجہ صرف دین، وجہ صرف ایمان، وجہ صرف اسلام، وجہ صرف مذہب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ رکوع پڑھتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ تک توحید کے دلائل پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق سمجھ گئے توحید کسے کہتے ہیں، ایمان
ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, رسول اللہ کی دعوت کیا ہے. عمر فاروق نے وہ آیتیں بند کی, بہنوں بہنوئی کو کہا چلو مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جاؤ. عمر فاروق آئے ہیں, دار ارقم میں پہنچے ہیں. امام ابن ماجہ نے فضل عمر کے تحت ابواب فضائل الصحابہ میں لکھا ہے, حضرت حمزہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہلوان ہوں, مجھے چھوڑ دو. عمر آئے گا, تلوار اس کی ہوگی, گردن اس کی تلوار سے نہ کاٹوں. مجھے حمزہ بن عبد المطلب نہ کہنا, اگر وہ آئے گا بدنیتی سے میں یہ کروں گا. حضور نے فرمایا اے حمزہ آپ چھوڑ دیجئے, آج بات میں نے کرنی ہے. امام ابن ماجہ روایت لائے ہیں, حضرت عمر نے پاؤں اندر رکھا ہے, اللہ کے رسول آگے ہوئے اور عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے کے اندر موجود دل میں اللہ کا خوف آئے, اللہ رب العزت کا ڈر آئے. ابھی تو بت کے سامنے سجدہ کر رہا, جو اپنی خیر نہیں مانتا تجھے خیر دے گا. حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات دلیل کے طور پہ پیش کی. عمر نے تلوار قدموں میں رکھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. میری بات کا مقصد ضدی نہیں ہے, ہٹ درب نہیں ہے, تعصب و تکبر نہیں ہے. اسی لیے ابو جہل کا انتخاب نہیں ہوا, عمر کا انتخاب ہوا. اس کی ایک وجہ اور بھی, دوسری وجہ حضرت عمر کا انتخاب ہوا, ابو جہل کا نہیں ہوا. حالانکہ قوم کا قائد وہ ہے, لیڈر وہ ہے, وڈیرا رئیس زعیم وہ ہے, اس کا انتخاب نہیں. انتخاب حضرت عمر کا, جو لیڈر بھی نہیں ہے, قوم کا قائد اور رئیس بھی نہیں ہے, ایک عام سا ان کا کارکن ہے. بہادر ضرور ہے, لیڈر ضرور ہے, دلیر ضرور ہے, شجاع ضرور ہے, لیکن قوم کا سربراہ نہیں ہے. عمر کا انتخاب ہوا. وجہ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہے جب کسی سے لین دین کی بات کرتے تھے تو قرضہ لوٹاتے تھے, قرض نہیں کھا جاتے تھے. قرضہ لے کے ہڑپ کر جانا یہ کام ابو جہل کا تھا, جو معاملات میں صفر تھا, معاملات میں زیرو تھا. عمر فاروق معاملات میں کلیئر تھے. ان لوگوں کے حقوق ابو جہل پر تھے, عمر فاروق پہ نہیں تھے. اس لیے رب نے عمر دیا ہے ابو جہل. آج کوئی آج اگر کوئی تجارت میں لوگوں کے قرضے لے کر کھا جاتا ہے تو عمر فاروق کی شہادت کی کانفرنس اسے پیغام دے رہی ہے کہ اتنی بڑی ہدایت سے ابو جہل محروم ہو گیا تھا. وجہ اس میں یہی تھی کہ وہ معاملات میں 2 نمبر تھا. نمبر 3 حضرت عمر کے انتخاب کی تیسری وجہ بھی ہے. بھائی وہ وجہ کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے اس کی بنیاد غیرت ہے. عمر فاروق میں غیرت تھی, ابو جہل بے غیرت تھا. وہ کیسے؟ اس کی غیرت کے معاملات یاد رکھو. غیرت مند آدمی اگر کسی جگہ چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے تو کفارہ دے دیتا ہے, غلطی ہو گئی ایکسپٹ کرتا. غیرت والا اپنے سے چھوٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. عمر فاروق نے بہنوئی کو مارا, سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو. کیا پڑھ رہے تھے, بہن بچانے آئی تو ایک تماچا انہیں بھی دے مارا, اس کے منہ سے خون نکلا. تو حضرت عمر کی بہن نے کہا عمر اگر خطاب کی نسل تو ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی, کر لے جو کرنا ہے. ایمان لائی ہوں, ڈٹ گئی ہوں, نہیں چھوڑتی ایمان. اس وقت حضرت عمر کی بہن کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے, شعلہ اسلام بول رہا تھا اور چہرہ خون آلود تھا. تھپڑ عمر کا لگا تھا. یہ بات تھی جو عمر فاروق کے دل کو پانی پانی کر. ایک بہن ہے, صنف نازک, بہن پہ ہاتھ بھی اٹھا بیٹھا, چہرہ بھی خون آلود ہے, غلطی ہوئی, سن تو صحیح کہنا کیا چاہتی ہے, اور سنا اور ایمان لا. غیرت عمر میں تھی, ابو الجہل میں نہیں تھی. اور اس غیرت کا اطلاق ایک نصوص سے بھی ملتا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے واقعہ معراج میں یہ حدیث سنی ہوگی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر میں نے جنت کا جب وزٹ کیا تو جنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک محل پر میری نظر پڑی جو دلکش تھا, حسین ماجبین دل نشین تھا. میں نے اس محل کے حسن کو دیکھا, میرے دل میں آیا اس کے اندر جاؤں, دیکھو محل کیسا. میں نے فرشتے سے پوچھا محل کس کا؟ فرشتے نے کہا آپ کے صحابی عمر ابن خطاب کا.
گویا عمر کی فیملی اندر ہے، وہ حوریں جن سے اس کا نکاح ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا عمر میں رک گیا، میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر نے واپسی پہ یہ واقعہ حضور پاک سے سنا تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے؟ فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عمر رو پڑے گئے، رسول اللہ آپ پہ بھی غیرت ہوگی، لیکن اس حدیث سے ایک نقطہ تو نکلا نا کہ عمر غیرت مند ہے۔ اور ابو جہل میں یہ چیز انقا تھی، ابو جہل میں موجود نہیں تھی۔ جیسے گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہے، ایسے ابو جہل کے سینے میں غیرت نہیں تھی، وہ اس سے صاف تھا۔ تو تیسری وجہ عمر فاروق کے انتخاب کی غیرت ہے، اور چوتھی وجہ بھی ہے۔ چوتھی کیا وجہ ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے سورۃ فتح کے آخری رکوع میں 26ویں پارے میں رب فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضور پاک حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات میں ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سنا دی، حضرت رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی مثالیں ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انجیل میں سنا۔ تو ان میں صرف رسول اللہ کے عام صحابہ کی بات نہیں تھی، ابو بکر عمر کی بھی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے، قصہ تو ہرقل اٹھائیے، بالکل ابتدا کے دوسرے نمبر کے بعد تیسرے پیج پہ صحیح بخاری میں 1.5 رکوع کی لمبی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے مروی رضی اللہ عنہما۔ حضرت رسول اللہ نے مدینہ طیبہ میں جب مختلف سربراہان مملکت کو دعوت اسلام کے لیٹر خطوط لکھے تو ان میں ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا۔ توجہ رکھنا، جو لے گیا صحابی حضور کا ایمبیسیڈر، سفیر، نمائندہ، اس کا نام ہے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ یہ روم گئے تھے۔ یہ روم کا اس وقت علاقہ کون سا تھا؟ شراح نے لکھا ہے انطاکیہ تھا۔ انطاکیہ وہ شہر ہے جس کو حضرت معاویہ نے فتح کیا، جس کے پہراداروں کی تعداد انطاکیہ میں 90,000 تھی۔ میں انطاکیہ گیا ہوں، میں انطاکیہ کے قریب رہا ہوں، میں نے انطاکیہ کو وزٹ کیا ہے۔ اندر شہر تک تو اس دورے میں نہ جا سکا، لیکن قریب قریب انطاکیہ کو آپ نے بڑے اچھے طرح دیکھا ہے۔ انطاکیہ اس وقت ترکی کا سٹی ہے۔ اس وقت اسے ترکی نہیں کہتے تھے، سلاجفہ روم کہتے تھے۔ میں ابھی حالیہ دورہ یورپ میں پچھلے سے پچھلے ماہ اس انطاکیہ کے قریب قریب عرفہ میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جو حضرت معاویہ کے وقت فتح ہوا۔ اس میں ہرقل رہتا تھا۔ حضور پاک کا قاصد آیا حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی، اور جب آ کر اس کو خط دیا تو اس خط میں حضرت عمر کی ایک فضیلت مروی ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت دہیہ کہتے جب میں پہنچا اور میرا دیا ہوا خط بادشاہ نے پڑھا تو بادشاہ نے کہا اس کے علاقے کا کوئی بندہ ادھر آیا ہوا ہے تو بلاؤ۔ تو کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ بزنس مین آدمی تھے اور تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اگرچہ انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ انہیں بلایا، ان کے بارے میں پوچھا یہ بندہ آپ کے علاقے میں کیسا ہے جو نبوت کا اعلان کر رہا؟ تو انہوں نے وہی بتایا جو رسول اللہ کی صفات تھی، پوری بات کہ ہماری جنگیں ہوئی، ہمیں یہ بندہ اٹھا ہے، کچھ لوگ ایسے کہتے کچھ ایسے، بہرحال جو بھی بات تھی وہ ایک جیسے ایک مخالف سنجیدگی میں بات کرتے ویسے کر دی۔ تو حضرت دہیہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے دل میں رسول اللہ کا احترام تھا۔ مجھے کانوں میں کہا کہ لو کنت قریبا منہ لغسلت عن قدمی، میں اگر تمہارے نبی کے پاس ہوتا نا تو اس کے پاؤں دھلاتا، لیکن ڈرپوک تھا، بزدل تھا، ہرقل ایمان نہیں لایا۔ ہوا کیا؟ وہ ڈر گیا تھا۔ کس کے خلاف سے؟ اپنے ارکان پارلیمنٹ سے ڈر گیا تھا کہ میرے خلاف کہیں نو کانفیڈنس کی موشن نہ لے آ جائے، عدم اعتماد نہ آ جائے۔ وہ ڈر گیا۔ پتہ کیسے ڈرا تھا؟ اس نے دروازے پارلیمنٹ کے بند کرائے۔ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھا لیں، آپ کو مل جائے گا، میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عدم اعتماد میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں یہ تھا کہ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اس نے گیٹس بند کروا دیے اور اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بٹھا کر کہا یہ خط آیا ہے مسلمانوں کے نمائندے کی طرف سے، نبی کی طرف سے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مان لیں۔ جب یہ کہا نا تو وہ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا تو فلاں ہے، فلاں اس کے خلاف بولا، اور باہر نکلنے لگے۔ گویا اپنے اعتماد کی تحریک اس کے خلاف کامیاب ہو جاتی نا، دروازے تو بند تھے۔ واپس پڑھو، نے کہا تسلی رکھو، ٹھنڈے ہو جاؤ، میں تمہیں چیک کر رہا تھا تم اپنے مذہب پہ کتنے مضبوط ہو۔ 2 نمبری کی معاملہ سیٹ ہو گیا، لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت دہیہ رات کو اس کے پاس مہمان تھے، تو یہ رات کو بادشاہ اپنے خاص کمرے میں لے گیا اس صحابی کو،
اور کہا کہ میں مولوی بھی ہوں اپنی کتابوں کا، تورات انجیل میں نے پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے، آؤ ذرا تمہیں وزٹ کراتا ہوں۔ نگار خانے میں لے گیا جہاں اسکیچ تھے، یعنی ذہن میں رکھی ہوئی تصویر کو بتوں پر تراشا گیا تھا، مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ تو کہا پہچانو؟ حضرت دہیا نے فرمایا یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہے، اور یہ تو حضرت ابوبکر کی اور یہ حضرت عمر کی، اور وہ تو ادھر نہیں آیا اور تو ادھر نہیں آیا، بادشاہ تو نے کیسے بنا لی، تو نے کیسے بنائی، تراشی کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتابیں، یہ تورات زبور انجیل ہے، اس میں تمہارے نبی اور اس کے ساتھیوں کی جتنی صفات تھی ان صفات کو پڑھتا گیا، اور میں باپ دادا سے بت طرح وہ کیا کہتے اسکیچ بنانے والا نگار خانے میں کام کرنے والے ہمارا خاندان ہے، تو میں اسے اتارتا گیا اور مورتی بناتا گیا تو یہ بن گیا۔ میں نے کہا نا وہ بزدل تھا ورنہ ایمان لاتا۔ تو یہ صحابی نے وہاں دیکھا، بہرحال وہ ایمان نہ لایا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ عمر فاروق کا اللہ نے انتخاب کیا، ابو جہل کا نہیں کیا، اس میں چوتھی وجہ یہ ہے کہ عمر کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں آ چکی، ٹھیک ہے، چوتھی وجہ تو یہ اس میں ابو جہل نہیں تھا، اور پانچویں وجہ بھی ہے عمر فاروق کے انتخاب کرنے، وہ کیا ہے؟ بہقی میں امام ابو الحسین بیہقی رحمہ اللہ ایک روایت لائے، حضرت رسول اللہ نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ، فرمایا رب کریم نے مجھے، ابو بکر کو اور عمر کو قریب قریب کی مٹی سے پیدا کیا ہے، جسے حدیث میں ایک مٹی سے تعبیر کیا گیا، قریب قریب۔ اور صحیح حدیث موجود ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس آیت کے تحت امام قرطبی نے اس صحیح حدیث کو جگہ دی ہے۔ تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، کہ جس جگہ جس بندے کی قبر بنتی ہے وہیں سے اس کی مٹی اٹھا کر اس کی پیدائش کی جاتی ہے، الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ۔ سنیں، حضرت عمر کا انتخاب اس لیے ہوا کہ عمر کو قبر تو حضور کے قریب سے ملنی ہے، پیدائش بھی اس کی قریب ہوئی ہے، تو ہے تو ہمارے قافلے کا مسافر، کہاں بھٹک گیا ہے تو ہمارا ساتھی، اس لیے عمر فاروق کا انتخاب ہوا۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، مولا جو تمہیں محبوب ہے وہ دے دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو محبت عمر سے تھی، ابو جہل سے نہیں تھی، رب نے اسے بھیجا۔ تبھی میں نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے یوں تو سبھی مرید ہیں، لیکن عمر حضور کی مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول۔ میرے دوستو یہ عمر فاروق ہے۔ اب عمر فاروق کا انتخاب تو ہو گیا، حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ گئے ہیں۔ توجہ رکھنا، عمر فاروق وہ ہے جس کو رب کریم نے ایک ایسا مقام دیا ہے جو مقام شاید کسی اور کو ملا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا توجہ رکھنا، وہ مقام میں عرض کرنے لگا۔ وہ مقام اور مرتبہ یہ ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ رکھنا اور اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور کرنا۔ جامع ترمذی میں ابواب المناقب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی ماں روایت فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ لوگوں، اللہ نے پچھلی امتوں میں نبوت کے بعد ایک رتبہ بنایا تھا، اس رتبے کا نام تھا محدثون۔ میری امت میں اللہ نے ایک محدث، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ نہیں، محدث حدیث سنانے والا، محدث کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُ، انہی رتبوں میں نبوت کے بعد محدث کا رتبہ رب نے میری امت میں فعمر بن الخطاب، انہی میں ایک عمر بن خطاب کو رکھا۔ وہ کیا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ سنو، حافظ ابن حجر اسقلانی نے
اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى وقيل من يجري الثواب على لسانه من غير قصد. کہا محدث نبوت کے بعد امت میں اس بڑے ولی کا رتبہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہو یا نہ ہو اس کی زبان پر اللہ اپنی بات کو جاری کر دے. من غیر قصد، او ارادہ کرے یا نہ کرے اس کی زبان پہ اس کا خدا بولتا ہے. قرآن کریم کی میں نے جتنی آیات اکٹھی کی ہے تقریباً 31 سے اوپر آیات ہے جو عمر فاروق زمین پہ بولتے ہیں، رب آیت بنا کر بھیج دیتے. لوگوں نے 22 لکھا ہے، اگر آیتوں کو گنا جائے تو 31 سے بھی آگے جاتے ہیں. مقامات 22 ہیں موافقات پہ. اس پر میرے 1.5 گھنٹے کا کلپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. اس میں ایک ایک آیت کو ہم نے بالتفصیل ٹچ کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اترے. ان میں ایک دو کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت کو نازل فرماتے ہیں. 18واں پارہ ہے اور 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. رب کریم نے انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضور پاک پر آیات اتاری ہے. یہ سورت نمبر 23 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، خشک مٹی سے، کھٹکتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. بھائی وہ کیسے؟ فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا. فی قرار مکین، ایک بالکل اس کے اطمینان کی جگہ میں رکھا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے پہ انسانیت کی ہڈیاں چڑھا دی. فکسونا العظام لحما، ہم نے اسی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کو مٹی سے پانی کی بوند سے جمع ہوا خون، جمع ہوا خون سے لوتھڑے سے گوشت پہ ہڈی پہ پھر گوشت. اس کے بعد ایک اور شکل انسانی دی اور انسان کو دنیا میں بھیجا. امام طبری جامع بیان القرآن میں لکھتے ہیں یہ آیتیں اتر رہی، حضور پاک نے پڑھی. عمر فاروق بڑی توجہ سے چہرہ نبوی کو دیکھ کر یہ آیات سن رہے تھے. حضرت رسول اللہ یہاں پہ پہنچے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو خوبصورت شکل دے دی تو عمر کے منہ سے اچانک جملہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. جو لفظ عمر کی زبان سے نکلا جبرائیل نے اللہ کے حکم سے وہی بنا کر حضور پر اتار. یہ ہے فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، میری امت میں بھی کوئی ایسا رتبے والا، صاحب رتبات، صاحب مقامات و درجات اگر کوئی محدث ہو جس کی زبان پہ رب بولے تو وہ عمر بن خطاب ہے. ایسے ہی حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا. اگلی سورت نمبر 24 اٹھائیے، پہلا رکوع اٹھائیے، سورت نور کھولیے. حضرت رسول اللہ کی حرم پہ الزام لگا تو حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کے پاک طاہر و مطہر اطیب و معمر جسم پہ رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. آپ کے جسم پر مکھی نہیں آتی تو آپ کے بستر پہ پلیت عورت بھی نہیں آتی. گویا میں یوں کہوں کہ حضرت عمر نے اس الزام کو پاؤں کی ٹھڈے سے یوں اڑایا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے کہ آپ کے بستر پر غلیظ عورت نہیں آ سکتی. اور حضرت عمر نے اس وقت ایک لفظ بولا جس کو قرآن نے کوٹ کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ لفظ حضرت عمر نے بولا، رب نے قرآن بنا کر پیش کر دیا. یہ ہے من غیر قصد، رب کریم جس کی زبان پہ وقیل من یجری الثواب علی لسانہ من غیر قصد، فرمایا جس کی زبان پر اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا ارادہ تو ہے نا. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو رب نے یہ مقام دیا کہ امت مسلمہ کا اگر پچھلی امتوں کی طرح کوئی محدث بنا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنا۔ میرے دوستو، اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے خطبے میں ایک حدیث پاک کو آپ کی خدمت میں پڑھ کر کوٹ کیا ہے، جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، جامع ترمذی ابواب المناقب باب فضل ابی حفص عمر کا تھا، امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ توجہ ناروال کے غیوروں، میرا یہ جملہ ضائع نہ ہونے دینا، توجہ رکھنا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر وہ ہے جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، جس کی زبان اور جس کے دل پر رب نے حق جاری کر دیا۔ میں یہاں پر بس نہیں کرتا، میں سوال کرتا ہوں کہ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ خطبہ سے خطابت میں حدیث سنی ہوگی، میں بطور وکالت اس کی دلیل پیش کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا، دل پہ حق جاری کیسے کرتے ہیں؟ دل پہ حق جاری کیسے ہوتا ہے؟ کیا مانا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ دل کے وال بند نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ دل پہ حق جاری کیسے کرتے ہیں؟ سنیں تصدیقم بالجنان، میں اس کی آسان تفسیر لاتا ہوں، سنیں ترجمہ وہ کیا کریں جو مدرسے کا طالب علم اور کالج کے اسٹوڈنٹ برابر سمجھے۔ یوں نہیں ہے کہ اسے پوچھنا پڑے مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کالج والا پوچھنے لگے نا۔ رسول اللہ سب کے نبی ہیں، صرف مولویوں کے نہیں ہیں، عوام کے بھی۔ تو جب ہم یہ کہیں گے اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا، مولوی تو سمجھے گا، جو کالج کا اسکول کا عوام کے بندے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے حق ہے اور سچ ہے، پلے انہوں کوئی نہیں پڑھنا، انہیں سمجھ نہیں آنی کہ دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں وہ بات عوامی لہجے میں حل کرنے لگا۔ دیکھو جسم میں ایک زبان ہے اور ایک دل ہے۔ جیسے ہاتھ ہے نا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پاؤں ہے، پاؤں کا کام ہے چلنا، آنکھ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان ہے، کان کا کام ہے سننا، ناک ہے، اس کا کام ہے سونگھنا۔ تو ایسے ہی زبان ہے، اس کا کام ہے بولنا، ویسے ہی دل ہے، اس کا کام ہے سوچنا۔ کہتے نہیں ہے میں دل میں سوچ رہا تھا، دل میں کہہ رہا تھا، دل کی تو زبان ہی نہیں ہے، کہہ کیسے رہے تھے؟ وہ کہنا بمانا سوچنا، غور و فکر کرنا۔ یہ تو عوام کی زبان میں، مولویوں کی زبان میں کہو، ایک افعال قلوب ہوتے ہیں، ایک افعال جوارح ہوتے ہیں۔ افعال قلوب خلط حسبت رأیت وجدت، سوچنے کے معنی ملے، تو یہ رأیت خلط کے معنی ملے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، حضور پاک نے فرمایا لوگو عمر وہ ہے جو بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ، جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، بولتے بھی ٹھیک ہے، سوچتے بھی ٹھیک ہے۔ میں ایک آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، میں نے اسے خود نہیں پڑھا لیکن جس سے سنا ہے بندہ اس دور کا معنی منایا محقق ہے، آیت الخیر مولانا محمد حنیف جالندری، وفاق المدارس کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے افتتاح بخاری میں دارالعلوم کبیر والا میں حضرت عمر کی روایت پہ بحث کرتے ہوئے ایک روایت کو کوٹ کیا ہے، شیخ الحدیث ہے، ان کے مطالعے میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، میں ان پہ اعتماد کرتے ہوئے روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لوگوں جب سے میں نے رسول اللہ کے قدموں میں تلوار پھینک کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، وہ دن اور یہ دن میں نے اپنے بائیں طرف والے یعنی گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ کہ جس دن سے کلمہ پڑھا اور آخر وقت تک
وہ وقت نہیں آیا کہ بائیں طرف والا بائیں کندھے والا فرشتہ عمر کے گناہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے کا موقع لیتا. یہ نہیں کہ قلم اٹھایا لکھ لیا بعد میں توبہ کر لیا اللہ غلطی ہو گئی, نہیں یوں نہیں, کیسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ہاتھ میں اپنے قلم کو اٹھا سکے. اندازہ لگا, یہ ہے جعل الحق کا علی لسان عمر وقلبی. عمر بولتا بھی ٹھیک ہے, عمر سوچتا بھی ٹھیک. میرے دوستو, جب حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارک بادیں نہیں دی, فرشتوں نے آسمان پر ایک دوسروں کو مبارک باد. یہ میں اپنی طرف سے بات پیش نہیں کر رہا, میں اس پر حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے, سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں. فرمایا لما اسلم عمر, جب حضرت عمر کلمہ پڑھ رہے تھے, نزل جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل آسمان سے آئے, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر, عمر کلمہ پڑھ رہا ہے, آسمان کے فرشتے خوشی میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آسمان کے فرشتے خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے خوشی کب منائی جاتی ہے؟ تب جب اس خوشی کا شدت سے انتظار ہوتا. نہیں سمجھ, شدت سے انتظار ہوتا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں جدید زبان میں, ایک بندے کو پتہ ہے فلاں تاریخ کو میری شادی ہونی ہے, خوشیاں نہیں منائے گا, وہ دن آئے گا. تو اب نوجوان تو آپ مجھے اچھے طرح جواب دے سکتے ہیں نا, جنہوں دی ہو گئی ہے انہوں نے چھاڑ دے, جنہوں دی نہیں ہوئی وہ جواب دے. خوشی ہوتی ہے بیٹا یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. جو خوشی انتظار میں ہوتی ہے اس کے لیے خوشیاں مبارک بادوں کی ترتیب ہوتی ہے. آسمان کے فرشتے حیران تھے, اور تورات میں اس عمر کا ذکر, انجیل میں اس کا ذکر, ایک ہی مٹی سے پیدائش, غیرت بھی اس میں, جنت بھی اس کے لیے, رفاقت بھی اس کے لیے, رسول اللہ کی صحابیت بھی اس کے لیے, رتبے سب اس کے لیے. یہ کفار کے لشکر میں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ خطاب کا بیٹا وہاں کیوں؟ اسے تو یہاں ہونا چاہیے. فرشتوں کے سامنے آسمان سے احکامات نازل ہوتے ہیں, جبرائیل جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں, آتے ہوئے اوپر آتے ہیں, فرشتے دیکھتے ہیں جبرائیل جا رہا, احکامات لے کر پہنچ رہا, پر عمر ابھی تک دائرہ ایمان میں نہیں آ رہا. وجہ اللہ کب آئے گا؟ یہ تو بالکل اپنا تھا, ہمارا ہے, اس کے لیے سعادتیں, اس کے لیے رتبے, اس کے لیے درجے مقام و مرتبے لکھے جا چکے ہیں. کیوں نہیں آ رہا؟ آ کر حضور کی دعا قبول ہوئی, عمر آیا, کلمہ پڑھا, استبشر اہل السماء باسلام عمر, فرشتے ایک دوسرے کے گلے لگ کے مبارکباد پیش کر رہے. ایسے خوشی نہیں ہوتی, اس خوشی میں کوئی بیس ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اگر اس میں پس منظر نہ ہو تو وہ خوشی نہیں ہو, تو اچانک سی بات ہوتی ہے, وہ تو سرپرائز ہوتا ہے. اور یہاں خوشی ہے. تو میرے دوستو, حضرت عمر کی خوشی پر مسلمان تو چھوڑو, کائنات کے انسان تو چھوڑو, بنی نو آدم علیہ السلام تو چھوڑو, آسمان کے فرشتے بھی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں. جس کا مقام ایسا ہو واقعی اس کے لائق ہے کہ اس کے بائیں طرف والا فرشتہ قلم اٹھا ہی نہ سکے. باقی اس کے شایع نشان, اس کے لائق ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ ایسے ہی بیٹھا رہے کہ میں نے لکھنا کیا ہے. میرے دوستو, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ایک روایت تو میں ابن عباس کی پیش کر چکا ہوں, ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی سن لے گا. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے, اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے باب میں اس کو لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود, ان اسلام عمر کان فتحا, عمر کا کلمہ پڑھنا صرف کلمہ پڑھنا نہیں تھا, گویا ہم نے مکہ کو فتح کر لیا. کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا, کہ عمر نے ہجرت کی, ہمیں مدینہ میں اصل نصرت مل گئی. وان امارتہ کانت رحمتا,
عمر امیر المؤمنین بنا تو اللہ کی رحمت آسمان سے اتر آئی. اگر لفظ سن لو, اللہ کی قسم صحابہ خوشی سے مچل گئے ہوں گے. یہ اس مقام کی فیلنگز, احساس حضرت ابن مسعود پیش فرما رہے ہیں, کہا واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر. کہا اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے, ہم کعبہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, عمر ایمان لایا اور کھلے عام نماز پڑھی. میرے دوستو اندازہ لگاؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایمان میں لانے کے بعد کیسا رہا. اور میرے دوستو یہ تو حضرت عمر فاروق کی چند جھلکیاں میں نے پیش کی. اب ذرا شہادت پر آئیے. آج یکم محرم الحرام سن 1444 ہجری, آج کے دن میں سن 24 ہجری کو حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے. آج 1444 ہجری ہے, 34 اور 44 20 نکال لیں, 1424 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن نکالے تو 1420-25 سال حضرت عمر کی شہادت کو بنتے ہیں. تو اتنے سال پہلے عمر فاروق کی شہادت کا پس منظر, تہ منظر, پیش منظر کیا ہے سنو. عمر فاروق سے چڑ ان لوگوں کو تھی جن کی 2 نمبر دکانیں عمر فاروق کی تلوار نے بند کی تھی. میں تو آج بھی کہتا ہوں عمر سے دشمنی اس کو ہونی ہے جس کے باپ داداؤں کو عمر کی تلوار نے نیزے کی انی پہ چڑھا دیا, جس کی فیملی عمر سے لڑتے ہوئے کٹی ہو, جس کی فیملی عمر کے مقابلے میں, اسلام کے مقابلے میں آئی ہو, آج ان کی نسل عمر سے نفرت کرے گی. ورنہ جو عمر کے یار تھے وہ عمر کا نام سن کے سینے ٹھنڈ پہ ہو گئی ہے. سینے میں ٹھنڈا کیا آ جاتی ہے کیوں؟ جیسے عمر کے نام پہ نکتہ نہیں ہے ایسے ان کے کردار پہ آبجیکشن کہاں آئے گا. سنیں, عمر فاروق نے جب حکومت سنبھالی تھی تو رسول اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 2.5 سال ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حکومت سنبھالی. 11.5 یا 11 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا تھا. عمر نے 10 سال 5 ماہ 6 دن جو خلافت پر قدم جمائے رکھے, اس 11 کو 22 کیا. اور جب عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. ملک پاکستان کتنے لاکھ مربع میل پر ہے؟ آپ پاک اسٹڈی, جزاک اللہ, آپ پاک اسٹڈی پڑھتے ہیں, معاشرتی علوم پڑھتے ہیں تو 7.5 لاکھ سے بھی کچھ کم ہے, 7.25 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان کا کل مربع میل کا رقبہ ہے. اور عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر, 7 7 14 اور آگے 7 ملائیں 21, یعنی 3.5 پاکستانوں سے بڑا ایریا عمر فاروق کی اکیلی حکومت تھی. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آخری حج فرمایا اور واپس آنے لگے مدینہ طیبہ تو ایک دعا کی. امام بخاری نے وہ دعا نقل کی. حضرت عمر نے اللہ سے مانگا, میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میں بڑھاپے میں مسنون عمر کو پہنچ گیا ہوں. 63 سال تو پوری تھی, مسنون عمر میری پوری ہے. سرحدوں پہ جاؤں شہادت لینے تو مدینہ طیبہ کی قبر سے محروم ہو جاؤں, اور اگر مدینہ طیبہ میں قبر کی شہادت کے لیے بیٹھوں, شہادت میں سرحد پر شاید مجھے شہادت نہ مل سکے. مولا تو یہ دونوں چیزیں اس عمر کے لیے اکٹھی کیوں نہیں کر دیتا؟ مجھے شہادت بھی ملے تیرے حبیب کے شہر میں ملے, میں شہادت سے بھی محروم نہ ہوں اور رسول اللہ کے مدینہ کی قبر کی سعادت سے بھی محروم نہ ہوں. اللہم اجعل لی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. تیرے شہر میں, تیرے نبی کے شہر میں مجھے قبر ملے. یہ حضرت عمر نے مانگا. یاد رکھو کئی وقت انسان پر عبادت کر کر کے ایسے آتے ہیں جب بندہ مانگتا ایک ہے ملتی 2 ہے, مانگتا چھوٹی چیز ہے ملتی اس سے بھی بڑھ کے ہے. کیوں؟ مانگنا ہے اپنی طاقت کے مطابق, اس نے دینا ہے اپنی شان کے مطابق. حضرت عمر نے 2 مانگی, رب نے 3 دی. پہلی مانگی اللہ موت شہادت دے دے, دوسری مانگی اللہ حضور کے شہر میں دے دے,
عمر نے آگے نہیں مانگا، رب نے تیسری دی ہے، شہادت بھی ملے گی، مدینہ میں بھی ملے گی، مصلی رسول پہ ملے گی۔ یہ مقام اور مرتبہ، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فضائل اعمال میں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک حدیث لائے، میں نے فضائل اعمال کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے اردو کتاب ہے۔ میں مسند احمد کو تو آپ نے کام نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ روایت لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فضائل قرآن میں ہے، من شغلہ القرآن کو پڑھنے، فرمایا ایک شخص قرآن کی خدمت میں، دین اسلام کی خدمات میں اتنا مصروف ہو کہ اسے مجھ سے دعا کرنے کا وقت تفصیلی نہ مل سکے، وہ قرآن میں، شریعت میں، دین میں، اسلام میں، ایقان و احسان میں اتنی مشغولیت رکھتا ہو کہ تفصیلی مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکے۔ دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں نا، اس اسلام پہ مصروف رہنے والوں کو ان سب کی دعاؤں کا حصہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ فضل۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے کار ہائے نظام کا سنبھالنے والا، اور عمر فاروق تو انصاف کا وہ پیکر ہے کہ زلزلہ زمین پہ آتا ہے تو کوڑا مار کے زمین کو کہتے ہیں پگلی ہلتی کیوں ہے، بتا اگر عمر نے تیرے اوپر نا انصافی کی ہوتا۔ یہ عمر ہے، وہ عمر ہوا جس کے تابع ہو اور یہاں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہے یا ساریہ الجبل، تو ہزاروں میل دور حضرت ساریہ تک ہوائیں آواز پہنچا دے۔ اٹھائے البدایہ کی 8ویں جلد، امام ابن کثیر نے اس پر تفصیلی کلام کیا کہ وہی تو بند ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی آواز وہ بھی ساریہ کو کہی، ساریہ تو یہاں ہے نہیں، کہا وہی تو نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے ساریہ نظر آیا تو میں نے کہا پہاڑ سے بچو پیچھے دشمن ہے۔ 3 ماہ بعد ساریہ آئے تو کہا ایسے ہی ہوا، میں پیچھے دشمن سے غافل تھا، امیر المؤمنین کی آواز رب نے میرے کانوں میں پہنچا دی، میں نے لشکر کو بچا لیا۔ ہوا جس کے تابع ہو وہ عمر، میں اس کے لیے 2 بول بولوں، ناروال کے دوست ایک جملہ کہتا ہوں ضائع نہ ہونے دیں، ہمارے بول عمر فاروق کے سامنے کیا طاقت رکھیں جس کی 2 سطروں سے دریائے نیل چل پڑا، ہم اس کے لیے کیا لکھیں اور کیا بولیں۔ میں 5 دن پہلے اپنی یہ فائل مرتب کر رہا تھا، الحمدللہ عشاء کی اذان سے صبح کی اذان تک جاگ کے میں نے روایات اکٹھی کی۔ میں خوش تھا کہ میں نے عمر فاروق کے لیے ایک مقالہ لکھا ہے، تو مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ تو نے کیا لکھا ہے عمر فاروق کے لیے جس نے 2 سطروں سے دریائے نیل کو چلا، ہم کیا لکھیں؟ تو مجھے حیا ہے کہ مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہ کرایا جو اللہ نے کرایا۔ تو میرے دوستو، عمر فاروق جس کی ایک خط پہ پانی کہنا مان ہے، اور وہ عمر جب ہرہ سے آگ نکلی تو تمیم داری نے عرض کیا امیر المومنین ہرہ سے آگ نکلی ہے، عمر فاروق کے کندھے پہ جو اس وقت چادر تھی نا، حضرت عمر نے اتاری، کہ تمیم یہ لو اور اس آگ کو بھگاؤ۔ حضرت تمیم داری نے اس کو یوں کوڑا بنایا جیسے ہم جانور کو ہانکتے ہیں کہ چل، یوں آگ کو کہا چلو، اور آگ آگے دوڑی اور تمیم پیچھے، جس غار سے نکلی وہاں چلی گئی اور اس نے آگے پتھر رکھ دیے۔ تمیم داری نے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی۔ عمر نے ان 4 عناصر پر حکمرانی کی ہے۔ پانی پہ نیل چلا، ہوا پر زمین ساریہ بن زمین تک آوازیں پہنچی، اور مٹی کوڑا ایک لگا اور زمین کا زلزلہ رکا، اور تمیم داری کو چادر دی اور ہرہ کی آگ بجھی۔ آج انسانوں پہ حکمرانی کرنے والے تو ملیں گے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ جو انسان کے عناصر 4 ہے، اس پہ حکمرانی عمر فاروق کی تھی۔ تو عمر فاروق تو ایسے دین میں مشغول تھا، مانگی 2 چیزیں، تیسری رب نے دے دی، شہادت بھی دی، مصلی رسول پہ بھی دی، مدینہ میں بھی۔ حضرت عمر پہ وار ہوا ہے، کب؟ سن 23 ہجری اور 26 ذوالحجہ کو۔ آج کل لوگ اسی حوالے کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے کہ حضرت عمر کی شہادت ذوالحجہ میں ہے۔ اے چاچے تمہارا دماغ خراب ہے، ایک عنوان کو اٹھا کر مسئلہ بتاتے ہو۔ سنو، مورخین کا اتفاق ہے حضرت عمر ذوالحجہ کے آخر میں زخمی ہوئے ہیں، 3 دن حضرت عمر زخمی رہے، 4تھے دن شہادت پائی ہے، 26 کو خنجر لگا۔
حضرت عمر 27, 28, 29 3 دن زخمی رہے، یکم کو شہید ہوئے اور یکم محرم سن 24 ہجری کو دنیا سے گئے۔ ظالم 26 والا حوالہ اٹھاتے ہیں اور یکم کی شہادت کو چھپاتے ہیں۔ آج میں ایک عقل کے اندھے کی گفتگو واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی تو میں عموماً عادت نہیں اہل باطل کو سنوں، وہ 1 منٹ کا کلپ تھا، میں سن لیا، تو اس میں کہنے لگا ہے جو مولوی کہتے ہیں نا یکم محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، یکم محرم کو نہیں ہوئے، یہ حضرت حسین کی شہادت سے جلتے ہیں، اسی لیے حضرت حسین کی شہادت کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے یکم کی شہادت لائے ہیں۔ میں نے کہا سنو انجینئر، تم جیسے لعنتی اس دنیا میں کئی آئے اور کئی گئے، سنو حضرت حسین بھی ہمارے ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے، جرأت سے جواب دیجئے، حضرت حسین بھی میں نے کہا حضرت حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے ہیں۔ حضرت حسین کا تعلق حضرت عمر سے تو نہیں بتا سکتا، ہم بتائیں گے۔ حضرت حسین اور حضرت عمر کا آپس میں اتنا پیار تھا، جب قادسیہ کی جنگ تھی، ایران کی جنگ میں ایرانی بادشاہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو گرفتار ہو کے آئی تو عمر فاروق نے اس شہزادی کا نکاح، علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے، حضرت عمر نے اس شہزادی کا نکاح شہزادہ علی حضرت حسین سے کیا۔ حضرت حسین کی حضرت شہر بانو سے اولاد ہوئی ہے، علی الاوسط، علی الاکبر، علی الاصغر۔ حضرت حسین کے اس عورت سے بیٹے ہیں جن میں علی الاوسط امام زین العابدین میدان کربلا کے غازی ہے۔ یہ ایک میدان کربلا میں مردوں میں غازی بچے جن سے سادات کی نسل آج دنیا میں زندہ و تابندہ ہے۔ حضرت حسین کے اس نکاح کو عمر نے کرایا تھا۔ عمر فاروق حسین سے محبت کرتے تھے، آج عمر کے ماننے والے حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یگانگت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے عمر کی شہادت سے حسین کی شہادت کم ہو جائے، جی نہیں، ہم کہتے ہیں سنو، عمر فاروق یہ بھیڑوئی ہے، حسین ابن علی ان کے سالے ہیں، حضرت علی سسر ہے، عمر داماد ہے، حضرت فاطمہ ساس ہے، حضرت عمر داماد ہے، علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی، علی المرتضی کا نواسا عمر کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب، حضرت حسین کا بھانجا حسین مامو، عمر والد حضرت حسن مامو، عمر والد حضرت علی نانا، عمر والد حضرت فاطمہ نانی، عمر والد، یہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، ان میں محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، نفرت نہیں ہے۔ ایک یکم کا شہید ہے، ایک 10 کا شہید ہے، ہم یکم میں بھی شہادت کے قائم، 10 میں بھی شہادت کے قائم، محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ اور یہ نظریہ کہ ڈی ویلیو کرنے کے لیے، کمپٹیشن کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے، اور مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں غیر ہو، یہ تو دونوں ایک فیملی ہے۔ 10 کتابیں اہل سنت والجماعت کی اور 10 کتابیں اہل تشیع کی، واضح لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق داماد حیدر ہیں۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تو اتفاقی ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بڑوں کو پڑھنا چاہیے۔ میں بھی اپنے گھر کی تلاشی دوں اور تو بھی اپنے گھر کی تلاشی دے، عجیب بات ہے۔
جو اتفاقی ہے. اکابرین لکھ گئے ہیں کوئی آج کل کے رشتے کی بات نہیں ہے, دینے والی فیملی بھی راضی, لینے والے بھی راضی. تو ایک گھر کے بندے کا کیا مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جملہ کہہ کر کہ عمر فاروق کی شہادت یکم کو بتا کے 10 کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ تو عمر اور حسین کو ایک نہیں سمجھتا. اگر تو ایک سمجھتا تو کہتا گھر کی باتیں ہیں, ایک شہادت کے بجائے 2 شہادتیں ہیں. پتہ چلا اسلام شہادت دے کر ڈٹنا سکھاتا ہے, رو رو کے کٹنا اور ہٹنا نہیں سکھاتا. وہ تو ہمت, قوت, سکت یہ بتاتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. اور سنیں, یہ مقابلہ بازی تو غیروں میں ہے, یہاں تو مقابلہ ہے ہی نہیں. حضرت حسین مسلح کربلا کے شہید ہے, عمر مسلح رسول کے شہید ہے. کربلا کی مٹی میں مدینہ کی مٹی میں بڑا فرق ہے. مدینہ کی مٹی ہم تو کہتے ہیں جنت تجھ میں سب کچھ ہے پر مدینہ نہیں ہے. یہ مدینہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا لو سلک الناس وادیوں وشعبا لوسلک الانصار وادیوں وشعبا لسلکت وادی الانصار. کہا لوگو مدنی مجھے اتنے پسند ہیں کہ دنیا ایک طرف چلے, مدینے والے دوسری طرف چلے, تم اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو مدینے والوں کے ساتھ دیکھو گے. حضرت عمر تو مسلح رسول کا شہید ہے. اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں, سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ توجہ, کربلا کے شہداء کا والد ہے. اور میں حوالہ دینے لگا, کربلا کے 72 شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں ایک حضرت حسین کے بھانجے بھی ہیں جن کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے. اگر یہ 72 میں نہ ملے 72 تن پورے نہیں ہوتے. وہاں یہ بتاتا نا حضرت حسین یہ بھانجا ماموں دونوں گئے تھے, اور بتانا پڑے گا اچھا بھانجے تھے, کس بہن کے بیٹے تھے؟ ام کلثوم کے تھے. ام کلثوم کی شادی کس سے تھی؟ حضرت عمر سے تھی. رشتہ داری نظر آئی تو تیرا مذہب پر فاتحہ پڑھنی پڑ جائے گی, اسی لیے بتانا ہی نہیں ہے. 72 تنوں میں حضرت زید بھی شامل ہے. یار کیسی باتیں کرتے ہو, عجیب نظریہ, عجیب باتیں. بھائی یہ دونوں کی شہادتیں محرم کو مزید اجاگر کرتی ہیں, ڈی ویلیو نہیں کرتی. تو حضرت عمر نے مانگا اور یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہوئے. اور عمر فاروق جب دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو ایک نے کہا کہ امیر المؤمنین اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہو؟ فرمایا 5 آدمیوں کے نام دے رہا ہوں, ایک روایت میں 6 کے نام دے رہا ہوں, کہ آپس میں فیصلہ کر لو کس کو بنانا ہے. کون کون؟ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہے. آپس میں فیصلہ کر لینا. ان سب نے فیصلہ کیا اور حضرت عثمان کو خلافت مل گئی. سنیں, عشرہ مبشرہ ان سب کو ملا کر تو 9 بنتے ہیں. 10واں بندہ حضرت عمر کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ تو حضرت عمر کی دوران خلافت شہید ہو گئے, پیچھے بچ گئے 9 میں حضرت ابو بکر بھی دنیا سے گئے, پیچھے بچ گئے 8. حضرت عمر بھی دنیا سے جا رہے, پیچھے بچ گئے 7. اور نام 6 کا کیوں دیا؟ 7واں کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کا دیا, حضرت علی کا دیا, طلحہ دیا, سعد دیا, زبیر دیا, عبد الرحمن بن عوف دیا, سعید بن زید کا نام کیوں نہیں دیا؟ ناروال کے غیوروں, اللہ کی قسم دیانت داری بھی اس موقع پہ عمر فاروق کو سلام کرتی ہے. میں خلاصہ دے رہا ہوں, میری بات کو ضائع نہ ہونے دیں. سنو, 7ویں کا نام کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے, وہ بھی تو جنتی ہے, اس پہ تقوی طہارت للہیت پر کوئی شک نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتے میں بہنوئی ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے خاوند ہیں. اگر خلفاء کی لسٹ میں جو نامینیشن لسٹ جاری ہو رہی تھی عمر اپنے فیملی ممبر کا نام دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا عمر نے خلافت گھروں میں رشتہ داروں میں بانٹی ہے,
نہیں دیا، اس لیے سعید بن زید کا نام نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی اشرا بشرا کا صحابی، اور یہ یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم تربت عمر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔